السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو تھوڑی سی سخت ہے کیونکہ ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کی۔ وہ اب تک کی کہانی وہی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ الزامات، قانونی کارروائی اور جو حالات اب بنے ہیں وہ سوچنے والے ہیں۔ تو بیٹھ جائیں، شروع کرتے ہیں۔ پچھلے مہینوں میں رجب بٹ پر توہین مذہب کے سنگین الزام لگے ہیں جن کی وجہ سے قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ کچھ رپورٹس میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے اور ولاگنگ سے عارضی وقفہ لے لیا ہے تاہم موجودہ حالات سے بچا جائے۔ وہ اب تک ٹک ٹاک پر لائیو آتے تھے لیکن ٹی وی ولاگز کرنے میں محتاط ہیں۔ اپنی والدہ کی اجازت سے کام کرنے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل معاملہ، قانون کیا کہتا ہے اور رجب بٹ کے خلاف کیا معاملہ ہے۔ توہین مذہب کے الزامات یہ پاکستان میں بہت حساس موضوع ہے اور اگر عدالت نے یہ ثابت کیا کہ کوئی شخص مذہبی مقدسات یا شخصیت کی توہین کر رہا ہے تو اس کے لیے قانون سزائیں ہیں۔ بدنامی، شہرت کا نقصان، اگر الزامات یا ویڈیوز کی وجہ سے کسی کی شہرت متاثر ہوئی تو قانونی دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ قانونی کارروائی میں اس بات کا بڑا رول ہوتا ہے کہ کیا ثبوت موجود ہیں، جیسے ویڈیوز، کلپس، میسنجرز، موبائل ڈیٹا وغیرہ۔ رجب بٹ کے معاملے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی ڈیٹا ہدف ہوگا جو دستیاب ہے یا نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور عدالتی کارروائی جاری ہے۔ ضمانت کی درخواستیں، تفتیشی رپورٹس طلب کی جا رہی ہیں۔ ایک خاتون کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ سلمان حیدر نامی شخص نے زیادتی کی اور رجب بٹ سمیت دیگر افراد کو بطور شریک ملزمان شامل کیا گیا۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت کی اور تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کی ہے۔ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے تحت رجب بٹ کی گاڑی سے سیاہ شیشے اتار دیے گئے۔ یہ ایک عام قانونی کارروائی ہے لیکن نشان عبرت بھی بن سکتا ہے کہ قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ قانونی دباؤ کی وجہ سے بھی کیا گیا یا کچھ حد تک سلامتی یا سوشل پریشر کی وجہ سے۔ دوستوں، یہ صورتحال صاف بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونا آسان ہے لیکن ذمہ داری کے بغیر وہ شہرت خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ رجب بٹ کا کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ الفاظ اور مواد کے استعمال میں محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر مذہبی اور حساس معاملات میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک اور شیئر فرمایا کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں رجب بٹ کو اس طرح اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے یا کیا قانون اسے بچا سکتا ہے، اور اگر چاہیے تو اگلی ویڈیو میں